العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، آج ہم حلول کی تعریف پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلول یہ پہلے دونوں حرف پر ضمہ ہے۔ حلول یہ حل یحل کا مصدر ہے، جس کے لغوی معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں اترنا۔ اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے۔ لغوی معنی تو سمجھ گئے آپ، ایک چیز کا دوسری چیز میں اترنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف مختلف ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو، اس کو بھی حلول کہتے ہیں، اس میں سرایت کی ہوئی ہو، حال محل کے ہر جز میں پائے جائیں، جیسے آگ انگارے کے ہر جز میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے عرق گلاب کے پھول کے ہر جز میں ہر پتی میں پایا جاتا ہے، تو یہ بھی حلول ہے۔ بہرحال یہاں پر تعریف کی گئی ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ ایک شے کا خاص ہونا کسی دوسری شے کے ساتھ اس طریقے پر کہ ایک کی طرف اشارہ کرنا بعینہ دوسری کی طرف اشارہ کرنا ہو، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے سے دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، اس کو حلول کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک شے کا خاص ہونا کسی شے کے ساتھ اس طریقے پر ایک کی طرف اشارہ کرنا بعینہ دوسری کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی اگر ایک کی طرف اشارہ کرے تو دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے، جسم کی سیاہی جسم میں حلول کی ہوتی، یعنی کوئی کالی چیز ہے تو اب وہ چیز اس کا جسم ہے اور اس کا کالا پن، اس کی سیاہی، یہ اس کا رنگ ہے، یہ اس کے اندر حلول کیے ہوئے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر تخت سیاہ کی طرف اشارہ کریں گے تو اس سیاہی کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، تختے کی طرف اشارہ کریں گے تو اس سیاہی کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا جو تختے کے ساتھ مختص ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ سیاہی کی طرف اشارہ کریں گے تو اس تختے کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ تو اسی کو کہا کہ جسم کی طرف اشارہ کرنے سے سیاہی کی طرف اور سیاہی کی طرف اشارہ کرنے سے جسم کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ حلول کرنے والی شے کو حال اور جس کے اندر حلول کرے اسے محل کہتے ہیں۔ مذکورہ ہماری مثال میں سیاہی یہ حال ہے، جسم اور تختہ یہ محل ہے۔ حلول کی قسمیں بھی آگے بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کی اور وضاحت، حلول کی اور وضاحت آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ وہ خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر مختص کا صفت بننا اور مختص بھی کا موصوف بننا صحیح ہو، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی ہے اور اس طرح ان کا تعلق ہے کہ ان میں سے ایک صفت بن جائے اور دوسری اس کا موصوف بن جائے۔ مثلا کوئی سفید چیز ہے تو سفید چیز مثال کے طور پر کاغذ، کپڑا، تو اب سفید چیز جس کے ساتھ سفیدی لگی ہوئی ہے جس چیز کے ساتھ، تو ایک تو اس کا جسم ہے، ایک اس کا کلر ہے،
تو کلر یہ اس کی سفیدی اور اس کا جسم ہے کپڑا، تو ان کا ایک خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر سفیدی کو ہم اس کی صفت بنا سکتے ہیں اور جسم کو موصوف. جیسے کپڑا سفید ہے تو کپڑا موصوف اور اس کی سفیدی یہ صفت، سفید کپڑا، تو کپڑا موصوف بن گیا اور سفیدی صفت بن گئی. تو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق کہ ان میں سے ایک کو ہم موصوف بنا سکیں اور دوسرے کو صفت بنا سکیں. اصطلاح میں صفت بننے والی چیز کو حال اور موصوف بننے والی چیز کو محل کہتے ہیں. اسی لیے الحلول هو اختصاص شیء بشیء بحیث ان یکون ساریا فیہ، ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ اس طرح مختص ہونا کہ ایک شے دوسرے شے کے اندر سرایت کرنے والی ہو. سرایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے کا ہر جز دوسری شے کے ہر جز کے اندر اس طرح داخل اور پیوست ہو جائے کہ ایک شے کو تقسیم کرنے سے اس دوسری چیز کی بھی تقسیم ہو جائے. جیسے ہم نے تخت سیاہ کی مثال دی ہے، تو تخت سیاہ ایک تختہ ہے اور اس پر ایک سیاہی ہے، اس کا کلر. تو اب اگر کبھی ہم تختے کو تقسیم کریں، اس کے دو ٹکڑے کریں، تو سیاہی بھی الگ الگ ہو جاتی ہے. اسی کو بولتے ہیں سرایت. تو یہ سیاہی اس کے اندر سرایت کیے ہوئے، کپڑا سفید کپڑا، سفیدی کپڑے کے اندر سرایت کی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کپڑے کے 1 میٹر کپڑے کے 2 ٹکڑے کریں گے تو ساتھ میں اس کی سفیدی کا بھی تقسیم ہو جائے گی، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اسی کا نام کیا ہے؟ حلول اور سرایت ہے. آگے حلول کی قسمیں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.